رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نفرتیں اور عدم استحکام کو استحکام میں تبدیل کرنے کی جو کاوشیں ہیں اور جس طرح کے بیانات منظر عام پہ آ رہے ہیں کوئی بہتری آ سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر دو چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں اور اس کو اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ کیا نفرتیں پھیلانے والے جو ہیں وہ نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر سیاست میں کوئی ایسا لمحہ آ رہا ہے کہ جس میں نفرتیں ختم ہو جائیں؟ یہ نہیں نظر آ رہا یا سر، بالکل نظر نہیں آ رہا۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر اور واضح ہے، بڑی کلیئر اور واضح میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اب آپ کہیں کہ چاہے صدر عارف علوی صاحب کہیں، چاہے کوئی بھی کہے کہ پاکستانی سیاست میں عمران خان اور نواز شریف کو آپ اکٹھا بٹھا دیں، عمران خان اور آصف علی زرداری کو آپ اکٹھا بٹھا دیں اور اکٹھے بیٹھنے کے بعد کوئی مسائل کا حل نکلے، تو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے، جنگ ہے اقتدار کی۔ دیکھیں پیپلز پارٹی اگلے 2023 کا اپنا وزیر اعظم شپ جو ہے وہ اپنے لینے کے لیے کوشش کر رہی ہے، شہباز شریف جو ہے وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، عمران خان جو ہے وہ اپنے رائٹس پہ کھڑے ہیں، وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب اس معاملے پہ اگر آپ یہ کہیں کہ فوری طور پہ ان کو بٹھا کے کیا ہوگا؟ کیا میثاق آپ نے نہیں دیکھا میثاق جمہوریت اسی پاکستان میں ہوا؟ میثاق جمہوریت کے وقت قسمیں دی گئیں، پھر اسی پاکستان کے اندر میثاق جمہوریت کو کتنی دیر بعد کن لوگوں نے توڑا؟ جو آپس میں بیٹھ کے سائن کر رہے تھے، جو آپس میں بیٹھ کے قسمیں کھا رہے تھے، جو وعدے وعید سب کچھ کر رہے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو عدم برداشت کا ایک سلسلہ چل گیا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر جو انتہائی درجے کا انتقام کی باتیں شروع ہو گئی، یہ ختم ہونا چاہیے۔ یا سر ایک چیز ہے، مجھے بتائیں کیا پاکستان کی سیاست میں کبھی ایسا ہوا تھا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ سیاسی جماعت کو ختم کر دینا ہے؟ ایسا ہوا تھا؟ عمران خان کا دور حکومت آیا، میں ذرا تھوڑا سا ماضی میں چلا جاتا ہوں۔ پی ڈی ایم نے، مولانا صاحب نے ذاتی مارچ کیا جی، کسی ایک جگہ روکا گیا؟ کوئی ایک لاٹھی چلی؟ کوئی ایک آنسو گیس کا شیل چلا؟ نہیں ہوا۔ مولانا صاحب کے بعد مریم صاحبہ نے لاہور سے اسلام آباد تک مارچ کیا، کوئی ایک مجھے دکھا دیں۔ اس کی پیپلز پارٹی نے سندھ سے اسلام آباد تک مارچ کیا، کوئی ایک جگہ دکھا دے۔ تو اس کے بعد کیا ان میں سے کسی، بلکہ ایون یہاں تک کہ یہ ہوا کہ جناب جمعیت علماء اسلام کی ایک جماعت جو ہے، ایک جو ونگ ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے؟ نہیں ہوا، ختم ہو گیا۔ ایک جماعت کو آپ نے کالعدم قرار دیا، اسے بحال کر دیا گیا، سارا کچھ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر ہر سیاسی جماعت کو سیاست کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو اب ایسا کون سا 3 یا 4 یا 5 ماہ میں ایسا معاملہ آ گیا کہ تحریک انصاف کو ختم کر دو، عمران خان کو نااہل کر دو، ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لو، ان کی جماعت جو ہے مکمل طور پر پاکستان کے اندر بین کر دو؟ کیا معاملہ آ گیا؟ یعنی یہاں تو یہ خوف ہے۔ اگر خوف نہیں ہے تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ اقتدار کسی صورت میں اس کے پاس نہ جائے جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو، تو اس وقت میں آپ یہ کہیں کہ ان سب کو اکٹھے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے یا سر، 1% ممکن نہیں ہے یہ، نہ یہ ہوگا۔ یہ خواہش ہو سکتی ہے، اس خواہش میں عمل ہوتا مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ کوئی نیا سیاسی گروپ بننے کی بھی باتیں گردش ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، نیا سیاسی گروپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بالکل کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے بڑے رابطے ہو رہے ہیں۔ میرے پاس اطلاع تو یہ ہے کہ 15 یا 16 اگست کو ایک میٹنگ بھی اس سلسلے میں ہو رہی ہے، اور اس میٹنگ میں کچھ لوگوں کو بلایا بھی جا رہا ہے، بلکہ خاص کر وہ لوگ جو پنجاب کا ضمنی الیکشن ہارے ہیں ان میں سے اکثریت اس میں آ رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی اس میں آ رہے ہیں جو ابھی امیدوار بھی نہیں، مثلا جو ابھی تک موجود ہے کسی نہ کسی حصے میں، انہیں بھی بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک نیا گروپ بنایا جائے۔ نیا گروپ بنا کے، کیونکہ کچھ حکومت کے میں شامل لوگوں نے دیکھا ہم ویسے تو شکست نہیں دے سکے تحریک انصاف کو، کوئی نیا گروپ بنا کر شکست دیں۔ نئے گروپ میں لوگ پرانے ہی ہوں گے؟ ہاں، نیا کہاں سے لائیں گے؟ ان کے پاس نیا، مجھے بتائیں نا کس کے پاس نیا ہے؟ مجھے یاسر ایک بات بتا دیں، آپ لاتے ہیں جناب میں باپ، میں وزیر اعظم، بیٹا وزیر اعلیٰ، دوسرا زرداری صاحب کہتے ہیں میں صدر، میرا بیٹا وزیر اعظم، اور میرے گھر کا کوئی اور فرد کسی اور سیٹ پہ ہوگا، یا میرا کوئی پیارا کسی سیٹ پہ ہوگا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک طرف یہ بھی ہے کہ میں صدر اور میرا بیٹا اسپیکر بھی ہو، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ یہ بھی ہے، اور بیٹا اگر اسپیکر، میں صدر نہیں ہوں، بیٹا اسپیکر نہیں بنا تو کوئی اور وزارت مل جائے۔ اسی طرح یہ چیزیں اس کب ختم ہوں گی؟ یہ چیزیں کرنے والے کس طرح عمران خان کو برداشت کریں گے؟ کس طرح وہ چاہیں گے عمران خان آئے؟ لیکن اس کے باوجود بھی چاہے آپ 6 گروپ بنا لیں، 8 گروپ بنا لیں، 20 میٹنگیں کر لیں، 30 میٹنگیں کر لیں، میں آپ کو وہ سینیریو دکھا رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ آج عمران خان لاہور میں اگر پرسکون ہو کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے عمران خان کو پتہ ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ عوامی حمایت ہو تو پھر ہر طرف پرسکونیت تو واضح دکھائی دے۔ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، اسی بیچ جوائن کر چکے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے
सीनियर नायब सदर साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, कल का जलसा है जिसे पाकिस्तानी सियासत की नई समत कहा जा रहा है कि समत का तयन उसी जलसे से होगा। कल के जलसे के लिए आप क्या देख रहे हैं कि कहीं से कोई रुकावट हो सकती है लोगों के आने में, और कल के लिए जो बड़े ऐलानात के जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें कितनी हकीकत है कि माजी की निस्बत ये ऐलानात आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जोश पैदा कर देंगे तहरीक में? नहीं, बिल्कुल इंशाअल्लाह कल जो है वो जो जलसा होने जा रहा है वो तारीखी जलसा होगा, और ये जो हकीकी आज़ादी की हमारी एक जदोजहद है उसका एक आखिरी मरहला जो है वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और इंतखाबात में इस हुकूमत को हम इंतखाबात तक कैसे लाएं, ये कल इमरान खान अपनी तकरीर में बयान करेंगे। जहाँ तक रुकावटों का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इस वक्त सूबा जो है वो गियर अप है। लाहौर और उसकी रीजन जो है वही ज़्यादा लोग जो हैं वो आएंगे और एक सेलिब्रेशन होगी। ये तो एक खुशी का मौका है, पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है, इसमें सेलिब्रेशंस होंगी और इंशाअल्लाह ताला खुशियों की एक कोशिश करेंगे कि इब्तिदा हो। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात बड़े दरगू हैं, मीडिया जो है वो एक बड़ी दबाव में है, लोग जो हैं वो बड़े नाखुश हैं, मईशत जो है वो तबाह हुई है, सफ़ेद पोश तबका जो है उसको आम जिंदगी गुजारने के लिए एक अजाब पड़ा हुआ है। तो इसके बावजूद हम चाहते हैं जो खुशियाँ हमें मिले हम उनको सेलिब्रेट कर सकें, और इंशाअल्लाह कल जो है ये एक इब्तिदा की कोशिश करेंगे एक ऐसे रास्ते की तरफ जाने के लिए जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा। ख्वाजा साहब, आपने चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि 1 माह से ज़्यादा टाइम हम किसी सूरत नहीं देंगे, 1 माह में इलेक्शन का ऐलान करें, तो क्या अब भी यही मुतालबा है? ये अभी तो बिल्कुल हमारा मुतालबा हुकूमत से ही है और हम समझते हैं कि उन्हें टेबल आना चाहिए, टेबल पे आना चाहिए, उन्हें इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए और इलेक्शन के फ्रेमवर्क के लिए गुफ्तगू करनी चाहिए सियासी जमातों के साथ। ये ही वह तरीका है जिससे पाकिस्तान में हम सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। और ये कहना कि चूंकि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा इसलिए हम इलेक्शन ही नहीं कराते, तो फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगवा लें या मुल्क में कोई एक जो शुमाली कोरिया वाला सिस्टम आप लगा दें, क्योंकि जमहूरियत में तो आपको अवाम के पास जाना है और जब भी बुरहान एक हद से ऊपर जाता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप लास्ट आर्बिटर आपका अवाम होते हैं और आप अवाम से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं और उसके मुताबिक आगे चलते हैं। जो सब एक और बात सुनने में आ रही है कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जाए, उसकी भी नाअहली ख़त्म हो जाए और बाकी मामलात भी ठीक हो जाएं, और इसी तरीके से कोई इमरान खान को मैसेज भी भेजा जा रहा है। ऐसी इस बात में कोई हकीकत है? देखिए, बात यह है कि ये वो लोग बातें करते हैं जो पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक समझते हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में कानून नहीं है, हमने सिर्फ जो है वो जाना है